السلام علیکم ناظرین، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پاکستانی فوج نے آج جموں اور کٹھوعہ اضلاع میں بین الاقوامی سرحد کے قریب شہری علاقوں اور بی ایس پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پاکستانی رینجرز نے جموں میں آر ایس پورہ سیکٹر اور کٹھوعہ میں ہیر نگر سیکٹر پر مارٹر اور آٹومیٹک ہتھیاروں کے ذریعے فائرنگ شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ 7 بجے شب فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور رات دیر گئے تک یہ جاری رہا۔ بارڈر سیکورٹی فورس نے مؤثر جوابی کارروائی شروع کر دی ہے۔ بین الاقوامی سرحد کے قریب واقع کئی دیہاتوں کا تخلیہ کرا دیا گیا ہے۔ جموں ڈویژنل کمشنر شانت مانو نے بتایا کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستانی جنگ بندی کی خلاف ورزی کے باعث اب تک 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بی ایس ایف ذرائع نے بتایا کہ 60 سرحدی چوکیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ بی ایس ایف اس حملے کا مؤثر اور منظم انداز میں جواب دے رہی ہے۔ تقریباً 200 کلومیٹر طویل بین الاقوامی سرحد پر مسلسل شلباری کے نتیجے میں آج 11 افراد بشمول 3 بی ایس ایف ارکان زخمی ہو گئے۔ جموں کشمیر حکومت نے کرائسس مینجمنٹ گروپس کو متحرک کر دیا ہے جو متاثرہ علاقوں سے عوام کا تخلیہ کرا رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی بانی رکن شازیہ علمی، جنہوں نے 5 ماہ قبل علیحدگی اختیار کر لی تھی، آج حیرت انگیز طور پر دہلی میں بی جے پی کی جانب سے منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صاف ستھرا ہندوستان مہم کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ شازیہ علمی ان 9 اہم شخصیتوں میں ایک ہے جنہیں دہلی بی جے پی نے اس مہم میں شامل کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ بی جے پی میں شمولیت پر غور کر رہی ہے تو انہوں نے بتایا کہ اب تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ 15 اکتوبر کو اسمبلی انتخابات سے پہلے مہاراشٹرا میں ایک سروے کرایا گیا ہے جس کے بموجب 288 نشستیں اسمبلی میں بی جے پی اور اس کی حلیف پارٹیوں کو 154 نشستیں حاصل ہوگی، لیکن چیف منسٹر کے عہدے کے دعوے داروں میں مقبول ترین شخصیت ادھو ٹھاکرے ہیں۔ موجودہ چیف منسٹر پرتھوی راج چوہان چیف منسٹر کی حیثیت سے عوامی مقبولیت کے دوسرے مقام پر ہے۔ کانگریس کو پیش قیاسی کے بموجب انتہائی کم یعنی صرف 25 نشستیں حاصل ہوگی۔ بی جے پی کو اپنے حریفوں پر سبقت حاصل ہوگی اور وہ 36% ووٹ حاصل کرے گی۔ دوسرے مقام پر 17% ووٹوں کے ساتھ شیو سینا اور تیسرے مقام پر 11% ووٹوں کے ساتھ کانگریس ہے۔ یہ سروے ہنسا ریسرچ کی جانب سے کروایا گیا ہے جس میں شرد پوار کی این سی پی کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ اسے صرف 17 نشستیں اور 5% ووٹ حاصل ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ چیف منسٹر کے عہدے کے لیے پوار عوام کا 5واں انتخاب ہے۔ صدیق نگر فصلانسر میں فوجیوں کے ہاتھوں مبینہ طور پر زندہ جلائے جانے والا دینی مدرسہ محمدیہ کے کمسن طالب علم شیخ مصطفیٰ الدین کل دواخانے میں زخموں سے جاں پر نہ ہو سکے۔ واضح رہے کہ چہارشنبے کے روز فصلانسر میں 2 نامعلوم فوجی جوانوں نے شیخ مصطفیٰ الدین کو کیروسین ڈال کر زندہ جلا دینے کی کوشش کی تھی جس میں وہ 90% جھلس گیا تھا۔ کنچن باغ میں واقع اپولو ڈی آر ڈی او میں کل صبح 8:30 بجے لڑکے نے آخری سانس لی۔ کمسن لڑکے کے انتقال پر صدیق نگر میں رنج و غم کی شدید لہر دوڑ گئی اور وہاں پر کل صبح سے ہی ماحول کشیدہ ہو گیا۔ لڑکے کی موت کی اطلاع پر حیدرآباد پولیس اچانک چوکس ہو گئی اور کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے مؤثر بندوبست کیا گیا، جبکہ لڑکے کے انتقال کے کچھ دیر بعد ہی نعش کو دواخانہ عثمانیہ کے مردہ خانہ منتقل کر دیا گیا، جہاں پر فورنسک ماہرین کی ایک ٹیم نے تحصیلدار کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کیا اور اس کارروائی کی ویڈیوگرافی بھی کی گئی۔ بعد ازاں نعش کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ صدیق نگر کو نعش کی منتقلی کے بعد مقامی عوام میں غم اور برہمی دیکھی گئی جس کے پیش نظر پولیس نے تدفین کے موقع پر بھاری پولیس فورس کو متعین کر دیا تھا۔ جلوس جنازہ کے راستے میں ریپڈ ایکشن فورس اور ٹاسک فورس عملے کو متعین کرتے ہوئے چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی۔ کل بعد نماز ظہر صدیق نگر میں واقع مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور فصلانسر کے مقامی قبرستان میں تدفین کے لیے جنازے کو لے جایا جا رہا تھا کہ جنازے میں شریک افراد نے شہید مصطفیٰ کا انصاف کرو کے نعرے لگائے اور محبوب ہوٹل کے قریب جنازے کو سڑک پر رکھ کر فوجیوں کی بربریت کے خلاف دھرنا اور راستہ روکو منظم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پولیس فوری حرکت میں آ گئی اور جنازے کو آگے بڑھا دیا۔ شیخ مصطفیٰ الدین کے جنازے میں صدیق نگر کے علاوہ دیگر اطراف و اکناف کے سینکڑوں افراد نے بلا لحاظ مذہب و ملت شرکت کی۔ قبل ازیں کل صبح مقام واردات پر سٹی پولیس کا سراغ رساں دستہ کلوز ٹیم نے پہنچ کر وہاں کا دوبارہ معائنہ کیا اور وہاں سے چند شواہد بھی اکٹھا کیے۔ باعث ذرائع نے بتایا کہ فوج کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی محکمہ جاتی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ڈیوٹی پر متعین عملے سے
متعلق تمام تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے۔ شیخ مصطفیٰ الدین کی موت کے بعد ہمایوں نگر پولیس نے 307 اقدام قتل مقدمے کی دفعہ میں ترمیم کرتے ہوئے دفعہ 302 قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے کہا کہ حکومت ہند ایک نیا شہری ترقیاتی مشن شروع کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے تاکہ انفراسٹرکچر کی تیاری اور شہریوں کو تیزی سے ترقی دینے کے لیے عالمی سطح کی خدمات فراہم کرنے میں ریاستوں کو مدد مل سکے۔ یہاں 11ویں عالمی میٹروپولس کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ نیا مشن اس طرز پر تیار کیا جا رہا ہے کہ ملک کے 500 شہروں میں تیزتر سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے انہیں ترقی دی جائے۔ شہری شعبے میں حوصلہ افزائی کے لیے خانگی کمپنیاں بھی حصہ لے رہی ہے۔ انہوں نے عالمی سطح پر شہریوں کو ترقی دینے کے منصوبے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ شہروں کی منصوبہ بند طریقے سے ترقی ہی ملک کی ترقی کی کلید ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہری علاقے ان دنوں بنیادی سہولتوں اور انفراسٹرکچر کی فراہمی میں رکاوٹوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ملک کے تقریباً 9% شہری علاقوں میں محفوظ پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ 12.5% شہری علاقوں میں بیت الخلاؤں کی سہولت بھی نہیں ہے۔ صدر جمہوریہ نے واضح کر دیا کہ شہری نظم و نسق کو ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے تاکہ شہریوں کو بہتر سہولتیں فراہم کی جا سکے اور یہ شہر تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ملک کو مستحکم بنا سکے۔ بنیادی سہولتوں کے حصول میں عوام اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کے بجائے ترقیاتی کاموں میں مصروف ہو سکتے ہیں، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ شہریوں کو بہتر سروس فراہم کرے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے مہدی پٹنم ملٹری ایریا میں مبینہ طور پر فوجیوں کی جانب سے زندہ جلائے جانے والے کمسن لڑکے محمد مصطفیٰ الدین کے ارکان خاندان کے لیے 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مکمل تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر کے دفتر کے مطابق KCR نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اس واقعے کے بارے میں تفصیلات معلوم کی اور ہدایت دی کہ اس معاملے کی جامع تحقیقات کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت اس واقعے کی تحقیقات کرتے ہوئے قاتلوں کا پتہ چلائے گی۔ انہوں نے ارکان خاندان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر اور حکومت کی جانب سے وزیر ایکسائز پدما راؤ نے متوفی لڑکے کے ارکان خاندان سے ملاقات کی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ مبینہ طور پر فوجیوں کی کارروائی میں شدید طور پر جھلس جانے والا کمسن لڑکا کل صبح زخموں سے جاں بحق نہ ہو سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نے اس واقعے میں پولیس عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مکمل غیر جانبداری کے ساتھ تحقیقات کریں اور حقیقی قاتلوں کا پتہ چلائیں۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے 11 اور 12 اکتوبر کو منعقد ہونے والے پلینری سیشن کو ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ امکانی طوفان کے پیش نظر تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں شدید بارش پیش قیاسی کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے یہ فیصلہ کیا۔ پلینری سیشن اب 18 اور 19 اکتوبر کو حیدرآباد میں منعقد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے جو TRS کے صدر بھی ہے پارٹی کے قائدین کے ساتھ اس سلسلے میں مشاورت کی، جس پر انہیں بتایا گیا کہ طوفان کے امکانات کے سبب پلینری میں اضلاع سے شرکت کرنے والوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پارٹی قائدین اور حامیوں کی شرکت میں دشواریوں اور بارش کے سبب لال بہادر اسٹیڈیم اور پریڈ گراؤنڈ کے پروگراموں میں رکاوٹ کے اندیشے کے تحت ایک ہفتے کے لیے تاریخوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں اپنے وجود کی برقراری اور پارٹی کے استحکام کی کوششوں میں مصروف صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو کو آج اس وقت دھکا لگا جب پارٹی کے 4 ارکان اسمبلی اور 1 MLC نے چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی اور TRS میں شمولیت کے فیصلے کا اعلان کیا۔ چندرا بابو نائیڈو جو تلنگانہ میں پارٹی کو مستحکم کرنے اور ارکان اسمبلی کو پارٹی میں برقراری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ایسے موقع پر چیف منسٹر تلنگانہ کا آپریشن آکرشن کامیاب ہو گیا اور TRS کو شہر اور مضافاتی علاقوں میں نئی طاقت حاصل ہوئی ہے۔ پارٹی ارکان اسمبلی T سرینیواس یادو، T پرکاش گوڑ، تیگلا کرشنا ریڈی اور C دھرما ریڈی کے علاوہ نظام آباد کے MLC گنگادھر گوڑ نے کل چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی اور پارٹی میں شمولیت کے فیصلے سے واقف کرایا۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر T راجیا کے علاوہ ریاستی وزراء KT راما راؤ، مہندر ریڈی، ہریش راؤ اور دیگر قائدین موجود تھے۔ چنران گٹے کے علاقے میں ایک ضعیف خاتون کا بے رحمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 88 سالہ عباس بی عرف یوسف بی جو اندرا نگر فلائی اوور کے پاس رہتی تھی۔ ضعیف خاتون اور ان کی ساتھی خاتون جن کی عمر 55 سال بتائی گئی ہے،
دونوں ایک ساتھ رہا کرتی تھی اور اپنا گزارا کرنے کے لیے خیرات طلب کرتی تھی۔ گزشتہ روز جب یہ دو خواتین اندرا نگر فلائی اوور کے نیچے موجود تھے، چند نامعلوم افراد آئے اور ان کے سر پر وزنی پتھر ڈال کر چلے گئے۔ شدید زخمی حالت میں عباس بھی کل فوت ہو گئی اور ان کی خاتون ساتھی زخمی بتائی گئی ہے۔ چنان گٹا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مصروف تحقیقات ہے۔ بنجارہ ہلز پولیس نے ایک فرقے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں فلم اداکاروں سلمان خان اور سیف علی خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مغل پورے سے تعلق رکھنے والے محمد فصیح الدین نے 10 ستمبر کو بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی کہ انہوں نے بنجارہ ہلز روڈ نمبر 10 پر واقع اپنے دوست کے مکان میں انٹرنیٹ پر دیکھا کہ ایک فیشن شو کے دوران سلمان خان اور سیف علی خان نے ایک فرقے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے لباس زیب تن کیے تھے۔ وہ عدالت سے بھی رجوع ہوئے۔ اس معاملے میں عدالت کی ہدایت پر بنجارہ ہلز پولیس نے دونوں اداکاروں کے خلاف دفعہ 298A کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے کہا کہ وہ تحقیقات کی تکمیل کے بعد متعلقہ عدالت میں تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔